چیف سیکرٹری بلوچستان عبدالعزیز عقیلی نے کہا ہے کہ بلوچستان 2 سال سے پولیو فری ہے۔ چیف سیکرٹری نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر بلوچستان بھر میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مہم کے دوران 25,99,000 سے زائد بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ پولیو مہم میں 11,000 سے زائد ٹیمیں حصہ لیں گی۔ سال میں کئی بار مہم چلائی جاتی ہے، ہر بار مخصوص اضلاع میں مہم چلائے جاتے ہیں، مگر اس بار پورے بلوچستان میں مہم شروع کیا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ الحمدللہ 2 سال سے بلوچستان پولیو فری ہے۔ عوام اور خاص کر فرنٹ لائن ورکرز کی وجہ سے بلوچستان میں 2 سال کیسز رپورٹ نہیں ہوئے۔ پچھلے سال شرپسندوں نے پولیو ورکرز پر مامور 2 اہلکاروں کو شہید کیا۔ انہوں نے کہا کہ شرپسندوں کے حملوں کے باوجود فرنٹ ورکرز پولیو مہم سے پیچھے نہیں ہٹے۔ پولیس، ایف سی اور دیگر اہلکاروں کی کاوشوں سے پولیو ٹیموں کو بہترین سیکورٹی فراہم کی گئی۔ پہلے سرکاری ملازمین بھی پولیو سے انکاری تھے۔ انکاری ملازمین سرکاری ملازمین آگاہ کرنے کے ساتھ تنبیہ بھی کیا گیا۔ عبدالعزیز عقیلی نے کہا کہ جس تنظیم نے پولیو ورکرز پر حملہ کیا وہ نہیں چاہتے بلوچستان پولیو فری ہو۔ حملے کرنے والے تنظیم عوام کو پولیو سے فری نہیں چاہتے۔ سیکورٹی الرٹ ہے، پولیو ورکرز بھرپور سیکورٹی فراہم کریں گے۔ نصیر آباد سمیت سیلاب متاثرہ علاقوں میں بحالی کے لیے بہترین اقدامات کیے گئے۔ پی ڈی ایم اے این ڈی ایم اے نے متاثرین کی بحالی کے لیے خیمے دیگر ضروری سامان فراہم کیا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے 2 لاکھ گندم بوریاں فراہم کرنے کا عمل جاری ہے۔ پنجاب اور سندھ سے بلوچستان میں گندم پیداوار کم ہے۔ گندم بحران خود ساختہ بحران بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آٹا بحران کو بہت حد تک کنٹرول کر دیا گیا ہے۔ موسمی حالات کے کنٹرول کے لیے پی ڈی ایم اے اور دیگر ادارے الرٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 60 سے 70 سال سے بلوچستان سے گیس کی ضروریات پوری ہو رہی تھی۔ ماہی گیروں کا ہیلتھ کارڈ کا اجرا جلد شروع کر دیا جائے گا۔ حالیہ سیلاب میں بحالی کے لیے پاکستان کو $12 بلین کی ضرورت ہے، جبکہ بلوچستان میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے $3.2 بلین کی ضرورت ہے۔ جنیوا کانفرنس میں اعلان کردہ رقم سے بلوچستان بحالی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔